السلام علیکم، میں ریاض الدین پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں مائی چینل اسرار الہی میں، جس کا پارٹ 2 ہے زبان کا علم اور دل کا علم کیا ہے۔ تو ہماری بات ہوئی تھی پچھلے ویڈیو میں کہ کسی بھی مرشد کامل کے پاس یہ سوال کریں کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو کلمہ طیبہ کیسے ادا کر کے جائے، جیسے کہ آخری وقت جس کو نزا کا عالم یا سکرات کا وقت بولا جاتا ہے، جس میں دماغ کا پانی ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو دیتا ہے، نظر آنا بند ہو جاتی ہے، زبان کٹ جاتا ہے، کانوں کو سننے آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس حال میں کلمہ طیب پڑھ کے دنیا سے جو گیا وہی مومن کی موت گیا، تو وہ کافر مرا۔ یہ حدیث رسول ہے، برابر۔ اب کوئی مرشد اگر کبھی یہ تمہارے کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، تو سمجھو وہ مرشد کامل ہے۔ اب وہ دل کا علم کیسے عطا کرتا ہے کہ وہ ذکر خاص تمہیں دیتا ہے جو تمہاری دل کی دھڑکنوں میں دھڑکتا ہے۔ جیسے نارملی ہماری جو دل کی دھڑکن ہے وہ 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتی ہے، تو وہ 24 حروفوں کا جو کلمہ ہے وہ تمہاری 72 بار تمہاری دھڑکنوں کے اندر دھڑکے گا۔ تو تم زبان سے اتنا ذکر نہیں کر پاؤ گی جتنا تم دل سے کرو گے، اور افضل الذکر کلمہ ہے، برابر۔ اور یہی تمام کائنات کی کنجی ہے کلمہ۔ کلمے سے ہی پورا عالم بنا ہے، پورا جہاں بنا ہے، 7 طبق 7 زمیں آسماں کلمے سے بنے۔ اور یہی کلمہ جب دو جدا ہوئے تو اللہ اور محمد ہوئے، اور یہی جب کلمہ ایک دوسرے قریب آتا ہے تو یہ اللہ محمد اور کلمہ تیار ہوتا ہے۔ تو جو کلمے کا رموز، کلمے کے اسرار سمجھائے وہ پیر کامل۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ تمہیں ذکر دل کا علم ملا ہے؟ تو جیسے ہی مرشد اپنی بیعت میں لیتا ہے، کسی مرشد کامل کے پاس جاتے ہو تو سب میں پہلے تمہیں وہ پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تمہارے ذہن کو، تمہارے دل کو، تمہاری نفسوں کو، اور تمام تمہارے جتنے بھی جسمانی باطنی جتنے بھی امراض ہیں ان کو مرشد کامل پاک کرتا ہے، ذکر کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، مشق کے ذریعے، مجاہدی کے ذریعے۔ یہ مرشد کامل تمہیں پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے بعد میں تم پہ اللہ کے اسرار، اللہ کے راز، اللہ کے رموز کھلتے ہیں۔ تو سمجھو جب تم پہ اللہ کے راز کھلے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، یہ اس علم کی جانب اشارہ ہے، اس قرآن کی جانب اشارہ ہے جو صرف پرہیزگاروں اور پاک لوگوں کو ملتی ہے۔ تو مرشد کامل کے بغیر علم لدنی یا علم باطن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مرشد کامل کی بیعت نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی سلسلے کے کوئی بھی پیر ہو، ان سے 4 سوال کرو کہ ہم مرتے وقت کلمہ طیب کیسے ادا کر سکیں۔ ان کو سکرات کا عالم بتاؤ۔ سکرات کا عالم یہ ہوتا ہے تمہاری زبان کٹ جاتی ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، کانوں کو سنے نہیں آتا ہے۔ اس عالم میں کلمہ طیبہ جو پڑھ کے گیا وہی مومن، وہی انہیں تو، ورنہ وہ کافر کی موت مرا۔ چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کافر کی موت یقیناً مرے گا۔ اگر کبھی کوئی خانہ کعبہ میں اگر کبھی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، صبح شام صبح شام، پھر بھی یقیناً وہ کفر کی موت مرا، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا۔ صرف محمد کہنا بھی ایمان نہیں ہے، اور صرف اللہ کہنا بھی ایمان نہیں ہے۔ جب توحید اور رسالت ایک جگہ پہ آتی ہے تو ایمان ہوتا ہے، اور نفی اور اثبات کو جانے بغیر کلمے کو ادا کرنا کفر ہے۔ جب تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کیا ہے، الہ کیا ہے، اور محمد اور رسول اللہ کیا ہے، تو کلمات زبان سے کہہ لینا آسان ہے، باقی اس کی تصدیق، اس کی تحقیق کرنا بہت مشکل کام ہے، خود ہو کے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔
اور مرشد کامل کی پہچان یہی ہے کہ وہ تمہارے نفس کو مارتا ہے اور تمہاری روح کو کھلاتا ہے۔ ہم اسرار الہی میں ہمارے یہ پارٹ 1 آئے گا، زبان کا علم اور زبان کا دوسرا علم۔ یہ دو سیریز کے اندر یہ ویڈیو آئے گا، برابر؟ تو تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور کچھ سوالات ہو تو کمنٹس کے اندر کریے، کیونکہ علماء ظاہر کے بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک علماء حق ہے، ایک علماء سو ہے۔ تو علماء سو تو وہ ہے جو حق کی جانب سے بھٹکاتے ہیں امت کو، اور علماء حق وہ ہے جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے صوفی تصوف کی اصطلاح میں۔ اور ایک بات اور، جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کے دامن پھیراتے ہیں وہ در حقیقت میں امت کو دھوکہ دے رہے، کیونکہ تصوف کی کسی بھی کتاب میں، کسی بھی اصطلاح کے اندر اس طریقے کی بیعت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بیعت نہایت ہی راز والا معاملہ ہے۔ وہ روڑوں پہ نہیں کیا جاتا، اسٹیجوں پہ بیعت نہیں کی جاتی ہے۔ تمام بزرگان دین نے اپنی خانقاہوں کے اندر بیعت کی ہے، وہ روڑوں پہ بیعت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو عوام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیجوں پہ کچھ پیر آتے ہیں اور بول دیتے کہ جن کو مرید بننا ہے وہ اس لائن میں لگ جائے، اور وہ ایک دامن پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو بیعت کرتے، در حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو بھی دھوکہ دے رہے۔ تو ایسے پیروں سے بچیے، اور کسی بھی پیر اعظم سے یہ سوال کیجیے جو میں نے بولے ہیں، ان کا جواب لیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے اور کمنٹ میں ڈالیے، کیونکہ آپ ہی کا سپورٹ سے جو میں چینل سے جو کمانی آئے گی، اس کمانی سے میں جن کے گھر نہیں ہے ان کو گھر بنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مالک و مولا کے کرم سے اور میرے پیر و مرشد کے کرم سے مجھے بہت کچھ عطا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھاڑے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ لوگ اس سے نجات پائے، اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی بات کو کسی سے بھی سن کے مان مت لو، اس کی تصدیق ہو، تحقیق کرو۔ کسی کا بھی بیان سن لیتے ہو تو اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو، اور اس علم کی حقیقت تک کے پہنچو۔ علم کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت تک کے پہنچنا، یہ علم ہوتا ہے۔ کسی چیز کے پروسیس کو جان لینا، یہ علم ہوتا ہے۔ بھلے تر اس کی کیٹیگری 2 ہوتی ہے، اس کے طریقے 2 ہوتے ہیں، اس علم کی قسمیں 2 ہوتی ہے۔ باقی ہر علم کے شعبے کی حقیقت ہی یہ ہے کہ بھئی یہ جان لینا کہ علم کے ذریعے کیا حاصل ہو۔ علم کا مقصد ہی اتنا ہے کہ تمہیں علم کی گہرائی اور اس شے کی حقیقت پتہ ہو جس کی تم تحقیق کر رہے ہو۔ علم کا کام اتنا ہوتا ہے، اور آج علماء کرام اس چیز سے امت کو دور کر رہے اور فرقہ پرستی کے اندر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیے، اور میں سلام دیتا ہوں ان علماؤں پہ جو اولیاء اللہ کے عاشق ہیں اور جو یقیناً تصوف کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، کہ بغیر تصوف کے اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے، کہ تصوف کے بغیر اسلام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تصوف کی تعلیمات کچھ نئی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے ہی تصوف کی تعلیمات دنیا میں آئی ہے، حضرت آدم سے ہی دنیا میں تعلیمات آئی ہے۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ یہ دنیا میں جائے گا، فساد کرے گا، تو اللہ نے بولا کہ میں وہ علم اسے دیتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ تو یقیناً یہ علم باطن اور علم لدنی اور علم تصوف ہی ہے۔ اسی کے لیے آج حضرت آدم کا علم ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمیں حضرت آدم کا علم کسی اور مذاہبوں کے اندر ملتا ہے تھوڑا بہت، باقی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کا علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو اس کے لیے
کسی مرشد کامل کے پاس جائیے، کسی اپنے شہر میں، اپنے شہر سے باہر ڈھونڈیے، اور نہیں ملتا ہے تو کمنٹس کے اندر آپ اپنا نمبر ڈالیے، میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، اس کی رہنمائی اور اصلاح کروں گا۔ کبھی مجھ سے ہو سکا، مالک مولا نے مجھ سے کام لیا اگر، اور یقیناً میں خود جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندانی نسب جو ہے، ہم ہندوستان میں کم سے کم غریب نواز سے 100-200 سال پہلے آئے۔ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کے اندر اسلام لایا، پھر بھی مجھے مرشد کامل تلاش کرنے کے لیے 10 سال کی عمر سے لگا، تو مجھے 15-16 سال کی عمر کے اندر ایک مرشد کامل ملے۔ اس درمیان میں نے بہت سے پیر کیے۔ آج کی جو نامی گرامی شخصیت ہے، کئی ان میں سے دنیا سے کچھ کر گئی، کئی دنیا میں حیات ہے، جو آج بھی دھوکہ دے رہے امت کو اور پیری مریدی کے نام پہ اور تعویذ دورے کے کام کر رہے۔ نامی گرامی شخصیت ہے وہ لوگ، تو ان کا نام لے کے بدعت نہیں کرنا چاہوں گا میں، کہ بدعت کرنے سے، غیبت کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے، دل کے اندر نور نہیں بن پاتا ہے۔ اور پیر کامل کی جو میں نے سوال کی ہے، وہ سوال یقیناً ہر مولوی سے کیجئے، ہر مدرسہ پڑھنے والے سے کیجئے، ہر وہ شخص سے کیجئے جو دین اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے، اور ہر اس انسان کا فرض ہے جو مسلمان سے ایمان کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمان پیدا تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، باقی ایمان کے ساتھ کوئی نہیں مر سکتا، کیونکہ ایمان لانا ہے